نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی اس ناشکری کی خصلت کا تذکرہ کیا ہے کہ اور اس کی ایک مثال دی ہے کہ جب انسان کے ہاں اولاد ہونے والی ہوتی ہے، ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے اور بچے کی وضع کا وقت قریب ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کے صحت مند ہونے کے حوالے سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ صحیح سالم ہو اور دوسرا یہ کہ صحت مند بھی۔ دونوں اللہ کی طرف بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اور بچے کی تندرستگی کے حوالے سے اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب اللہ ان کی اس مشکل کو حل کرتا ہے تو فوراً شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسری طاقت اور قوتوں پر بھروسہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی انسانی کمزوری، اس کے اندر ناشکری اور اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے، ان کو سمجھانے کے حوالے سے کیا اسلوب اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا تو ضرور جائے، لیکن عام طور پر یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہوتی ہے جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جاہلوں کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان ہو تو اسے دلیل سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن ایک اندھی عقیدت میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی عقل و دلیل نہیں ہے، محض ایک عقیدت ہے، جذباتیت ہے اور وہ اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ سمجھانے کا ہے وہ دلائل کا نہیں ہے، بلکہ اس کو بند و نصائح دیے جائیں، اس کو اچھی بات تلقین کی جائے۔ آگے سے اگر اس کا رویہ جہالت کا ہو، لڑائی جھگڑے کا ہو تو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر درگزر سے کام لیجیے۔ ہاں البتہ یہ مطلب نہیں درگزر سے کام لینے کا کہ آپ اچھی بات کی تلقین اور دعوت دینا ہی چھوڑ دیں، لوگوں کو سمجھانا ہی چھوڑ دیں، نہیں، وامر بالعرف، جو اچھی بات ہے، معروف ہے، جو ایک نیکی کی بات ہے، ہدایت کا کام ہے، وہ ضرور انہیں بتاتے رہیں، انہیں حکم کرتے رہیں۔ البتہ ان کی طرف سے اگر کوئی رویہ سختی کا پیش آئے، لڑنے جھگڑنے کا پیش آئے، تو جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے کہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت ایک مسلمان جماعت کو، حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن حضور کی وساطت سے مسلمان جماعت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کا دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھانی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شورا تھی، اس میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو قرآن مجید کے ماہر تھے، قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک جو عالم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے، یہ عیینہ ابن حصن کے بھائی تھے، بڑے اونچے درجے کے عالم تھے۔ ایک دفعہ ان کے یہ بھائی عیینہ ابن حصن اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ تم میری
امیر المومنین سے ملاقات کرواؤ، کیونکہ یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، شورا کے آدمی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرب تھا۔ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین سے ان کے بھائی نے ٹائم لیا، اور جب ملاقات ہوئی تو عیینہ ابن حصن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملتے ہی اعتراض کرنے لگا۔ پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ آپ ہمیں مال نہیں دیتے، آپ ہمیں دولت اور پیسہ نہیں دیتے، مال غنیمت میں جو پیسہ آتا ہے وہ پتنی کدھر کرتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ آپ عدل و انصاف سے کام نہیں دیتے۔ اب ایک آدمی جو اپنی پوری دیانت داری، سچائی، امانت داری سے کام کرتا ہو، پھر لوگ اس طرح کا فضول اعتراض کر دیں تو غصہ آنا ایک فطرتی عمل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور اس کو سخت سرزنش کرنا چاہیے، تو فوراً ان کے بھائی نے جو بڑے عالم اور ماہر تھے یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، اے امیر المومنین خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ جاہل آدمی ہے، جہالت کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ ایسے جاہلوں سے اعراض کریں، ان سے تعارض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حالت تھی کہ جب بھی کوئی قرآن کا حکم سنتے تھے، چاہے کتنا ہی غصہ اور جذبات ہوتے، فوراً ان کا غصہ اعتدال پر آ جاتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور اس کی بات سنی اور اس کو مطمئن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے سوال کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیجیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صل من قطع کا، جو رشتہ آپ سے توڑنا چاہتا ہے، رشتہ دار ہیں آپ کے، تعلق والے ہیں، وہ آپ سے توڑنا چاہتے ہیں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ جوڑیں۔ صل من قطع کا واعف عمن ظلمک، آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس سے درگزر سے کام لیں، آپ اس کا بدلہ اور انتقام نہ لیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ تب بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کا تعلق در حقیقت اخلاقیات کے ساتھ ہے، انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اجتماعی مسائل کی، تو اجتماعی مسائل میں یہ بات نہیں چلتی کہ آپ درگزر سے کام لیں، کوئی جہالت کا ارتکاب کرے، جرم کرتا رہے، آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ نہیں، جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں تو وہ تو ایک قانون کے دائرے کے اندر ان کا اجرا ضروری ہوتا ہے، قانون کا نفاذ وہاں ضروری ہوتا ہے۔ وہاں اگر آپ قانون میں لچک پیدا کریں گے، قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ مسلمان جماعت جب قانون جاری کیا جا رہا ہو تو پھر انہیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ رأفت، ان کے دلوں میں رأفت اور نرمی پیدا ہو جائے کہ بھئی ہم قانون جاری کریں گے، یہ رو رہے ہیں، یہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ان کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، تو وہاں نرمی سے کام لینے لگ پڑے۔ وہاں نرمی کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو قانون کی اپنی اس طاقت و قوت کو، اس پاور کو منوانے کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ نظام صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا۔ اس کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، ذاتی زندگی کے ساتھ ہے کہ آپ انفرادی طور پر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ درگزر سے کام لیں، آپ اس سے انتقام نہ لیں، آپ جو ہے اپنی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی اب سبکی محسوس نہ کریں اور خواہ مخواہ تکبر میں آ کر اس سے الجھنے لگ پڑے یا جھگڑنے لگ پڑے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں جی اس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاہل لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، درگزر سے کام لو، بس جی یہ حکمران جاہل ہیں، بات ہماری سنتے نہیں، مسائل اجتماعی طور پر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، یہاں یہی قرآن مجید کے اندر خلط ملط کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور تفاسیر کو صحیح پس منظر میں نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی جہالت پیدا ہوتی ہے، یہ الگ جہالت ہے۔ اس لیے اس کو یہاں دعوت کے اصول میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم کرتے رہیں، نیکی کی بات انہیں سمجھاتے رہیں، تو دعوت کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ صورت ہے بھی مکی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
حکم تھا وہ عدم تشدد کا تھا، برداشت کا تھا، وہاں جماعت سازی کا عمل تھا، وہاں باقاعدہ کوئی نظم و ضبط اور حکومت نہیں بنی تھی۔ اور پھر ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی معاملات میں نرمی کی اجازت نہیں ہے، وہاں قانون کا نفاذ ضروری ہے، تو یہ قانون کا نفاذ عوام نہیں کرتی، قانون کا نفاذ یہ تو اسی قانون نافذ کرنے والے اداروں ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر عوام وہاں تشدد پر اتر آئے تو وہ ایک الگ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عوام کو تو کسی صورت میں بھی تشدد کی اجازت نہیں ہے، عوام تو عدم تشدد کی اصول کو اپنائیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اگر حکمران خرابیوں میں مبتلا ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ان سے خیر کی توقع نہ ہو تو اپنے اندر عدم تشدد کے اصول پر تنظیم پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور ایسے ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی بہترین حکمت عملی اپنائیں، کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ لیکن قانون کا نفاذ وہ حکومت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی لوگ اٹھ کر جو ہے وہ کسی کو سزا دینے لگ پڑیں، کسی کو قتل کر دیں، کسی کی بستی کو آگ لگا دیں، کسی کے گھر کو جلا دیں، کسی پر فتویٰ لگا دیں، یاد رکھو یہ ایک الگ جرم ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام ایک باقاعدہ نظام رکھتا ہے، وہ محض نہ تو واعظ و نصیحت کا دین ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ لاقانونیت اس کے اندر ہے، محض جذباتیت ہے کہ جذبات جب تمہارے اندر بھڑکا دیے گئے اب اپنے ان جذبات کا جس طرح چاہو استعمال کرو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ دین اسلام نے پروسیجر مقرر کی ہیں، طریقہ کار وضع کیا ہے، اس کے تحت دعوت دینی ہے تو کیا اصول ہو، اور قانون نفاذ کرنا ہے تو کن کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے انہیں کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ اخلاقی طور پر انفرادی زندگی میں جب مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کچھ اس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ایسے موقع پر عام طور پر جب آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں دوسرا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بسا اوقات دوسرا تشدد پر بھی اتر آتا ہے، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ ورغلائے، شیطان بھی ہے وہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، جھگڑے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پہ شیطان ضرور اپنی ٹانگ اڑاتا ہے کہ جھگڑا پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو، فتنہ و فساد پیدا ہو۔ یاد رکھیں ایسی ہمیشہ جماعتیں، افراد ناکام ہوئے ہیں جنہوں نے تشدد کی پالیسی ایسے موقع پر اختیار کی، شیطان کا کھلونا بنے۔ آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں کہ جو قریب کے دور میں جس جماعت نے تشدد اختیار کیا اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ تو تشدد کی پالیسی بہر صورت درست نہیں ہے، شیطان تشدد کے راستے پہ ڈالنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ عدم تشدد ہی در حقیقت قوموں کا سب سے بڑا طاقتور ہتھیار ہوتا ہے۔ شیطانی طاقتیں قوتیں اور شیطان یہ تشدد پر خود ابھارتا ہے۔ ابھی یہ جو قریب میں ایک سیاسی جماعت نے تشدد اختیار کیا، اس تشدد پر ابھارنے کے لیے پیچھے بہت ساری شیطانی طاقتیں اور قوتیں تھیں جنہوں نے تشدد پر ابھارا اور پھر اس کے لیے راستہ ہموار کیا تاکہ یہ اس طرح کی حرکت کریں اور ہم اپنے مطلوبہ نتائج کیا کریں، حاصل کریں۔ تو لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، متقی انسان جو ہوتا ہے، صاحب بصیرت انسان جو ہوتا ہے، وہ جو صاحب فراست ہوتا ہے، جس کی عقل اونچی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں شیطان کا کیا کھیل ہے، یہاں سامراج یا دشمن کیا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب تمہیں شیطان جو ہے کوئی فساد تمہارے دل میں ڈالے، وہ کوئی اپنا نزغ کہتے ہیں فساد کو، خرابی پیدا کرنے کو، وہ شیطان تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے، اور ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنیے، ایسے لوگوں کا ہتھیار نہ بنیے، بلکہ اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ پڑھ لیں تو ان کے اندر یہ غصہ اور جھگڑا جو پیدا ہو رہا ہے نہ پیدا ہو، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دل میں تو وہ جذبات برقرار رکھے جائیں غصے والے، زبان سے آپ کلمہ پڑھتے رہیں،
مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ سے پناہ مانگے اور اپنے دل کو بھی قابو کرے، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو بھی وسیع کرے، عقل کو بھی اس کے اندر بھی وسعت پیدا کرے، سمجھیں کہ اس کے پیچھے شیطانی چال کیا ہے اور ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے۔ نذر فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، یاد رکھو بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن نے اور آگے بات متقی جماعت، سچی مسلمان جماعت کا وصف ذکر کیا، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی ہیبت ہے، نوری ایمان موجود ہے اور وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، تو جب ان کو شیطانی جماعت کوئی ان کو پھسلانے کے لیے کوئی کردار ادا کرتی ہے، کوئی ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، تو قرآن کہتا ہے تذکروا، فوراً وہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، فوراً وہ کیا کرتے ہیں، تذکروا، سمجھ سے، بصیرت سے کام لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی اچانک آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہاں شیطان کا کیا داؤ تھا، شیطان ہمیں کس طریقے سے گمراہ کر رہا تھا، کہ کون سے ہم سے غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ تذکر ذکر سے کام لیتے ہیں۔ تذکروا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرا تذکروا کا معنی ذکر کے لیے ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو شیطانی وسوسہ اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں کتنی بڑی پیاری بات سمجھائی ہے کہ متقی انسان کی بصیرت بڑی اونچی ہوتی ہے اور وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مکر و فریب کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بصیرت کا فقدان ہے، شعور سے ہم بے بہرہ ہیں۔ آج دشمن مختلف چالوں اور ہیلوں سے ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمیں طرح طرح کے پراپوگنڈوں میں الجھا کر شیطان جو ہے وہ اپنے مفادات اور مقاصد حاصل کرتا ہے، لیکن ہم اس کی بڑی اصیل سواری بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں استعمال کر لیتا ہے۔ حالانکہ متقی انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان، سچا مومن انسان، وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان یہاں کون سی چال چل رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اصل شیطان کی چال کیا ہے، کیا مکاری ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے بارے میں پوچھا کہ تصوف کی کیا حقیقت، ان سے کسی نے تصوف کے بارے میں پوچھا، تصوف کی حقیقت تو بتائیں، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے فرمایا یہ صوفیاء کے امام ہیں، بڑے اونچے درجے کے صوفی ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو شیطانی مکر و فریب کو، اس کی جال سازیوں کو اللہ کی اس نور اور ذکر کے نتیجے میں بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے، وہ صوفی نہیں ہوتا۔ آج اتنا بیچارہ کوئی سیدھا سادہ نیک اور بیوہ ہوتا ہے، شیطان کا کھلونا بنا ہوتا ہے، ہم اتنا اس کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیک وہ ہوتا ہے جو مکاروں کی مکر کو، ان کی فریب کاریوں کو، ان کے دجل کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی مکار اپنی مکروں میں پھانسنے کی جالوں میں اس کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اس ذکر کے نتیجے میں اس کے چنگل میں نہیں آتا، سمجھ جاتا ہے کہ یہاں شیطانی چال کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہی ہے۔ فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، وہ اللہ کو بڑا یاد کرتا تھا، مسجد میں اکثر وقت اس کا گزرتا تھا۔ پڑوس میں کوئی خاتون تھی، اس کے ساتھ اس کا خاتون نے اس پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دی اور یہ بھی اس کی چالوں میں آ گئے، قریب تھا کہ یہ اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس نوجوان کو یہی آیت فوراً یاد آئی۔ جب یہ آیت اس کے ذہن میں آئی، اس آیت کو پڑھا تو بے ہوش ہو گیا، غشی کھا کر گر پڑا، اللہ سے معافی مانگی، بعد پھر ہوش آیا، اس آیت کو پڑھتا رہا، اس پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا کہ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کو پھر رات کو ہی اس کے والد نے یا کچھ لوگوں نے دفنا دیا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ اس کی قبر پر گئے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے،
تیرے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہوا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیرے جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنتیں دو جنتیں پیدا کی ہیں، جنتان ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ عمر اللہ نے مجھے دو ہی جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ جب ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کے اثر سے شیطانی وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ وسوسہ شیطانی اور وسوسہ رحمانی میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ شیطانی رحمانی وسوسہ وہ ہوتا ہے جو واضح کسی نیکی کا حکم ہے، اور شیطانی وسوسہ وہ ہوتا ہے جو واضح کسی گناہ اور جرم کے بارے میں دل و دماغ میں خیال آیا۔ ایک ان کے درمیان میں خواطر ہوتی ہیں، وساوس ہوتی ہیں۔ درمیان کی جو خواطر ہوتی ہیں کہ جو نہ تو گناہ ہوتے ہیں نہ نیکی ہوتے ہیں، لیکن اگر تو ان کا پلڑا نیکی کی طرف غالب ہو تو وہ رحمان کے سمجھ لینے چاہیے، اور اگر گناہ کی طرف ان کا پلڑا ہو تو پھر ان کو شیطان کی طرف سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا یہ پہلا قدم ہے اس گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ حرام، مثلا شراب کو حرام اس لیے کیا گیا کہ شراب انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر یا شراب وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کو ڈانپ لے، تو شراب اس لیے حرام ہے کہ انسانی عقل اس سے کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں اس کا رہتا۔ اب چند قطرے ہیں شراب کے جو انسانی عقل کو معاف نہیں کرتے، اب وہ اس میں سکر نہیں ہے، نشہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان سے بھی منع کی ہے کہ آپ نے چند قطرے، ایک گھونٹ، آدھا گھونٹ بھی شراب کا نہیں پینا، اس لیے کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس زیادہ پینے کی طرف۔ آج ایک گھونٹ پیو گے، کل شیطان کہے گا بڑا مزیدار تھا، بڑا لذیذ تھا، بڑی طاقت اس سے پیدا ہوئی، آج 2 گھونٹ پی لو۔ پرسوں شیطان کہے گا یار کوئی بات نہیں، آدھا گلاس پی لو، اگلے دن گلاس پلوائے گا، پھر وہ تمہیں شرابی بنا دے گا۔ تو اس طرح کا ابتداء میں وسوسہ تو ایک گھونٹ یا آدھا گھونٹ، یہ تو نشہ نہیں لاتا، یہ تو کوئی حرام نہیں ہے، اس سے شریعت نے نہیں منع کیا، اس طرح کا جو خیال پیدا ہوتا ہے یہ ابتداء ہوتی ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے کہاں لے جاتا ہے، آخری جرم کی طرف لے جاتا ہے۔ مومن سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پہلا قدم ہے۔ اسی طرح شریعت نے منع کیا ہے ابتداء ہی میں آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ بازار میں کوئی سامنے کوئی لڑکی آ گئی، عورت آ گئی، تو اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ نگاہوں میں نگاہیں ڈالنا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہوتا ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے بڑے جرائم کی طرف جانے کی۔ تو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، ابتدا میں اس نے تھوڑا سا خیال پیدا کیا، تو مومن آدمی، متقی انسان سمجھ جاتا ہے کہ شیطان مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے، وہ مجھے کس تباہی کے دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تذکروا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کی آنکھیں بصیرت کی کھل جاتی ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ شیطان ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو اس کے بھائی ہوتے ہیں شیطان کے، جو شیطان کا کھلونا بننا چاہتے ہیں، شیطانی اغوا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان ان کو کھینچ کر گمراہی میں لے جاتا ہے، ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر وہ اس گمراہی میں کوئی کمی نہیں کرتے، اس کا نقصان کرنے میں اس کی تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ تو شیطانی اغوا میں آنے والے، غی میں مبتلا ہونے والے شیطان کے بھائی، ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان وسوسوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان وسوسوں سے روکتے ہیں، اللہ کی مدد مانگتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ شیطانی اس پراپوگنڈے، اس تباہی سے سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی بات سمجھائی کہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ پیدا ہو رہا ہو یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، مسلمان جماعت کو اولاً تو مخالفین کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ عفو اور درگزر سے اختیار کرنا ہے، عفو اور درگزر سے کام لیں، ان کے ساتھ جھگڑے نہیں، بحث و مباحثہ
کبھی بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل تو منطق اور دلیل کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اچھے انداز میں دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن دھاندلی زبردستی سے دوسرے کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے شیطان کا بھی کردار قرآن نے یہاں واضح کر دیا ضمناً کہ شیطان جب اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کر کے تمہیں راہ حق سے پھسلانا چاہے تو تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے مالک سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کی کرتوتوں سے، اور اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ مدد کرتا ہے، تم پر حقیقت کھل جاتی ہے، اور اس طریقے سے ایسے متقی لوگ اس کی شرارتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق